علم بدیع کے ذریعے مضمون و شاعری میں ندرت، فصاحت، بلاغت اور جدت پیدا کرنا ایک ہنر ہے، ایک خوبی ہے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو یقیناً علم بدیع اور اس کی اقسام کی تفصیلات جانتے ہی ہوں گے۔ اگر نہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے، ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دلچسپ شعری وصف یعنی صنعت تکرار کی تعریف اور اس کی مثالوں کو اشعار کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھیں۔ سینکڑوں اور بھی دنیا میں زبانیں ہیں، مگر جس پہ مرتی ہے فصاحت وہ زباں ہے اردو۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کی تعریف اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم تیرے پیروں کے نشان دیکھتے ہیں، گویا اس نشان میں ہمیں ارم یعنی جنت کا گمان ہوتا ہے۔ غور کریں کہ اس شعر میں لفظ خیابہ خیابہ کو 2 بار استعمال کرنے کی وجہ سے شعر میں زور پیدا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تاثیر اور حسن کی کیفیت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شعر میں ایک لفظ بار بار استعمال ہو لیکن اس کی وجہ سے فصاحت میں نقص آنے کے بجائے تاکید وغیرہ کی خوبی بڑھ جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت تکرار لائی گئی ہے۔ صنعت تکرار کو تکرار لفظی بھی کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی دہرانا یا بار بار کرنا کے ہے، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے۔ علم بدیع کی اصطلاح میں صنعت تکرار اس وصف کو کہتے ہیں جس کے تحت شاعر اپنے مصروں میں کسی ایسے الفاظ کو تاکید یا زور دینے کے انداز میں ایک سے زائد مرتبہ استعمال کرے جس کے معنی و مفہوم اور املا میں کوئی فرق نہ ہو تو اسے صنعت تکرار یا صنعت تکرار لفظی کہیں گے۔ آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو 2 لفظوں کا جو ایک ہی معنی رکھتے ہوں شعر یا مصروں میں جمع کرنا تکرار لفظی کہلاتا ہے۔ ماہر لسانیات نے علم بدیع کی اصطلاح میں اس صنعت کی 7 اقسام بیان کی ہیں جن کو ہم ترتیب وار مختصر تعریف اور مثال کے ساتھ آگے دیکھیں گے۔ صنعت تکرار یا تقریر لفظی کی 7 اقسام بالترتیب اس طرح ہیں: تقریر مطلق، تقریر مثنیٰ، تقریر مشبہ، تقریر مستانف، تقریر مع الواسطہ یا مع الوسائط، تقریر مؤکد اور تقریر حشو۔ پہلا، تقریر مطلق۔ کسی مصرعے میں ایک لفظ تسلسل کے ساتھ 2 مرتبہ استعمال ہو تو اسے تقریر مطلق کہیں گے، جیسے ایک تم ہی نہ مل سکے ورنہ ملنے والے بچھڑ بچھڑ کے ملے۔ مذکورہ شعر کے دوسرے مصرعے میں لفظ بچھڑ بچھڑ کے استعمال ہوا ہے جو تقریر مطلق کی مثال ہے۔ دوسرا، تقریر مثنیٰ۔ اگر ہر مصرعے میں 2 الگ الگ لفظ تسلسل کے ساتھ 2 مرتبہ استعمال ہو تو اسے تقریر مثنیٰ کہتے ہیں، جیسے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ مذکورہ شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ کیا کیا اور دوسرے مصرعے میں کیسے کیسے تسلسل کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تیسرا، تقریر مشبہ۔ شعر کے ہر مصرعے میں جب 2 لفظ تسلسل کے ساتھ استعمال ہوں اور ان میں کوئی تعلق بھی ہو تو اسے تقریر مشبہ کہتے ہیں، جیسے بھیگی شاموں میں کھلے صحن میں تنہا تنہا، کھویا کھویا نظر آتا ہے خراماں کوئی۔ مذکورہ شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ تنہا اور دوسرے مصرعے میں لفظ کھویا استعمال ہوا ہے۔ ہر 2 لفظ کو دہرایا گیا ہے، ساتھ ہی ان میں ایک تعلق بھی ہے۔ چوتھا، تقریر مستانف۔ مصروں میں ایک لفظ کو اس طرح مسلسل دہرانا کہ دوسری مرتبہ دہرائے گئے لفظ کے معنی سے ایک نیا پہلو سامنے آئے، جیسے اگر بجلیوں کی روانی نہیں ہے خواب جوانی جوانی نہیں ہے۔ مذکورہ شعر کے دوسرے مصرعے میں لفظ جوانی 2 مرتبہ آیا ہے اور دوسری مرتبہ دہرائے جانے والے لفظ کے معنی سے ایک نیا پہلو کھلتا ہے۔ پانچواں، تقریر مع الواسطہ۔ جب شعر میں ایک لفظ کو 2 مرتبہ دہرایا جائے لیکن ان کے بیچ کوئی اور لفظ آ جائے تو اسے مع الواسطہ کہتے ہیں۔ بہت سوں کے نزدیک اسے مع الوسائط بھی کہا جاتا ہے، جیسے سوچتا ہوں جب اچانک کوئی بجھتا ہے چراغ، زندگی یہ زندگی کیا زندگی کچھ بھی نہیں۔ مذکورہ شعر کے دوسرے مصرعے میں لفظ زندگی 2 مرتبہ آیا ہے اور ان کے درمیان لفظ یہ ہے،
اس لیے یہ شعر تقریر مول واسطہ کی مثال ہے۔ چھٹا، تقریر مؤکر۔ شعر میں استعمال ہونے والے دو مکرر الفاظ میں جب دوسرا لفظ پہلے لفظ کی تاکید کرے یعنی اس کے معنی میں زور پیدا کرے تو اسے تقریر مؤکد کہتے ہیں، جیسے آتے آتے آئے گا ان کا خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی۔ مذکورہ شعر میں لفظ آتے اور جاتے تسلسل کے ساتھ استعمال ہوا ہے، جس میں سے پہلا دوسرے کے معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے مستعمل ہے۔ ساتواں، تقریر حشو۔ حشو کے لغوی معنی ہے ٹھونسا ہوا یا بیچ میں داخل کیا ہوا۔ بعض مرتبہ شاعر ایک ہی لفظ کو دو سے زائد مرتبہ دہراتا ہے، اس سے شعر کے معنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یعنی یہ لفظی تکرار محض ظرافت کا اثر پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، جیسے اے دل حوادثات سے ہرگز نہ ہو ملول، دنیا میں ہے کہاں گل بے خار خار خار۔ مذکورہ شعر میں لفظ خار 3 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، جس میں سے آخری کے 2 لفظ غیر ضروری ہیں کیونکہ گل بے خار پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ صنعت تکرار کی دیگر مثالیں: وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ، نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا۔ شاعر نے شعر میں لفظ نہ دیکھا کو 2 سے زائد مرتبہ استعمال کیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس شعر میں صنعت تکرار کی کون سی قسم استعمال کی گئی ہے؟ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ شاعر نے اس شعر میں لفظ آتے کو تسلسل کے ساتھ 2 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس شعر میں صنعت تکرار کی کون سی قسم استعمال کی گئی ہے؟ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ شاعر نے شعر میں لفظ وہ تو ہے کو 2 سے زائد مرتبہ استعمال کیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس شعر میں صنعت تکرار کی کون سی قسم استعمال کی گئی ہے؟ ہم کو شکایتوں کے مزے آ ہی جاتے ہیں، سن سن کے دل ہی دل میں وہ شرمائے جاتے ہیں۔ شاعر نے شعر میں لفظ سن کو 2 مرتبہ استعمال کیا ہے، ساتھ ہی ایک اور لفظ دل ہے جسے 2 بار دہرایا گیا لیکن اس کے درمیان لفظ ہی بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ شعر میں صنعت تکرار کی کون کون سی قسم استعمال کی گئی ہے؟ طبیعت کو ہوگا قلق چند روز، سنبھلتے سنبھلتے سنبھل جائے گی۔ شاعر نے دوسرے مصرعے میں لفظ سنبھلتے کو 2 مرتبہ استعمال کیا ہے، وہ بھی مسلسل۔ اب آپ بتائیے کہ اس شعر میں صنعت تکرار کی کون سی قسم استعمال کی گئی ہے؟ اب مجھ کو ہے قرار تو سب کو قرار ہے، دل کیا ٹھہر گیا کہ زمانہ ٹھہر گیا۔ شاعر نے پہلے مصرعے میں لفظ قرار اور دوسرے مصرعے میں لفظ ٹھہر گیا کو 2 مرتبہ استعمال کیا ہے، جس میں سے پہلا لفظ دوسرے لفظ پر زور دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ شعر میں صنعت تکرار کی کون سی قسم استعمال کی گئی ہے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ شاعر نے شعر میں لفظ بچا اور لفظ آئینہ کو 2 مرتبہ استعمال کیا۔ اصول کے مطابق آپ بتائیے کہ شعر میں صنعت تکرار کی کون کون سی قسم استعمال کی گئی ہے؟ یاد رکھیں، ایسے کسی لفظ کو جو لکھنے پڑھنے اور بولنے میں ایک جیسے ہوں اور جس کا معنی بھی ایک ہی ہو، جب مصرعے میں کئی بار استعمال کیا جاتا ہے تو اسے صنعت تکرار کہتے ہیں، جبکہ صنعت تجنیس میں یہ فرق ہے کہ مصرعے یا شعر میں استعمال ہونے والا ایک لفظ الگ الگ معنی و مفہوم کے ساتھ کئی مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شعر میں صنعت تکرار اور صنعت تجنیس کے مقابلے میں صنعت تجنیس کا حسن اور معنویت کی گہرائی بڑھ جاتی ہے، اور صنعت تجنیس کا یہ وصف صنعت تکرار سے زیادہ مشکل ہے۔ صنعت تجنیس کے متعلق مزید جاننے کے لیے ہماری پلے لسٹ بنام اردو گرامر کو ضرور دیکھیں۔